اکثر لوگ مجھے کال کرتے رہتے ہیں یا جب ملنے آتے ہیں ان لوگوں کا ایک ہی اصرار ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں، آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کالے علم کا ماہر ہو، جو سفلی عملیات کرتا ہو؟ کسی ایسے عامل کا بتا دیں جو سفلی عملیات کا ماہر ہو تاکہ ہم اپنی پریشانی دور کروائیں۔ مجھے ایسے لوگوں پہ غصہ بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے۔ ان لوگوں کو دین، مذہب، اسلام، ایمان کا ذرہ برابر پتہ نہیں اور احساس بھی نہیں۔ یاد رکھیں، کالا جادو، سفلی علم، وچ کرافٹ اور شیطانی عملیات شرک ہیں۔ اسلام نے ان کی نفی کی ہے، اتنا بھی نہیں جانتے آپ۔ لیکن ہر بندہ اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے، قطع نظر اس بحث کے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ اکثر لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سفلی عملیات کا جو اثر ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور جو روحانی عملیات ہیں، نورانی عملیات ہیں، نوری علم ہے، اس کا اثر بہت دیر سے ہوتا ہے، اور علوی عمل تو سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹائم لگ گیا، ہم بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس گئے، بڑے عاملوں کے پاس گئے، بڑے نورانی پیروں کے پاس گئے، لیکن ہمارے کام نہیں ہوئے۔ جب ایسی باتیں اہل علم، صاحب علم لوگ سنتے ہیں تو یقیناً ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، میرا تو روتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ سفلی عملیات کا جو اثر ہے وہ جز وقتی طور پہ ہوتا ہے، جبکہ علوی اعمال، نورانی اعمال، روحانی اعمال کا اثر نہ صرف جلدی ہوتا ہے بلکہ دیر پا رہتا ہے۔ میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ عامل حضرات جن کو کہیں سے کچھ مل گیا ہے وہ اپنا عمل کسی کو نہیں بتاتے، قبر میں چلے جاتے ہیں، اپنے شاگرد کو بھی نہیں بتائیں گے، اولاد کو بالکل نہیں بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بے یقینی پیدا ہو گئی ہماری سوسائٹی میں۔ ایک بات جس کا بہت بڑا فقدان ہے، جس کی بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو عامل حضرات ہیں وہ عقل حلال اور اصدق مقال کی کمی کا شکار ہیں۔ عقل حلال یعنی رزق حلال کھانا، اور اصدق مقال یعنی سچ بولنا، تو اس کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے عملیات میں اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور جو خیر سے عامل حضرات عملیات کی مہارت کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اکثریت قواعد عملیات، قوانین عملیات سے واقف ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا سرے سے کوئی استاد ہی نہیں ہے، بازار سے کتاب خریدی، بس کتاب ہی ان کا سب کچھ ہے۔ اب ان کی بلا جانے کہ علم عادات کیا ہے، علم ہندسہ کیا ہے، برج اور کواکب ان کی تاثیریں کیا ہیں، ستاروں کے طلوع، غروب، شرف، حبوط، رجت، استقامت، عروج، زوال، یہ عملیات میں کتنے اہم ہیں، ستاروں کی نظرات عملیات میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ رجال غیب، مردان غیب کو آپ نے اپنی پشت پہ رکھ کے کام کرنا ہے۔ آپ کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، کون سے اعمال کن دنوں میں سر انجام دیں گے تو وہ مؤثر ثابت ہوں گے، علم ہی نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا عمل کرتے ہوئے کس بادشاہ، کس موکل کا کلام پڑھنا ہے، کون سا بخور دینا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، کون سی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ محنت طلب کام ہے، اور عامل ان چیزوں سے بھاگتے ہیں، محنت کوئی نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے وقتوں میں جو علم جفر، علم رمل، علم نجوم اور عملیات کے ماہرین ہوا کرتے تھے، علم تکثیر کے ماہرین ہوا کرتے تھے، علم نقوش کے ماہرین ہوا کرتے تھے، روحانی اعمال کے عاملین ہوا کرتے تھے، وہ محنت کیا کرتے تھے۔ جب وہ محنت کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں پہ سرسوں جما کے دکھا دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی محنت کرے، قوانین عملیات کو مد نظر رکھ کے عمل سر انجام دے، تو یقیناً اسے کامیابی ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ تو یہ بہت بڑا فقدان ہے۔ جیسے اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 19 دسمبر سے لے کے 19 فروری تک زہرہ رجت میں ہوگا۔
اب زہرہ محبت کا کوکب ہے، کشادی رزق کا کوکب ہے، شفا کا کوکب ہے، یہ تاثیریں اسے اللہ نے دی ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان دوستی اور محبت پیدا کرنے کا کوکب زہرہ ہے، یہ گڈیز آف لو ہے، محبت کی دیوی ہے۔ تو جب یہ 3 مہینے رجت میں ہوگا تو محبت کا کوئی عمل بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب جسے اتنا بھی نہیں پتا ان 3 مہینوں میں لوگ محبت کے اعمال کریں گے، تعویذ لکھیں گے، چلہ کشیاں کریں گے، وظیفے کریں گے، نتیجہ ناکامی ہوگا۔ اسی طرح لاٹری کا، پرائز بانڈ کا، جوئے کا، قسمت آزمائی کا کوکب بھی زہرہ ہے، تو جو اس قسم کے تعویذ لکھیں گے وہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کسی میں عقل ہو تو وہ زہرہ کی اس 3 ماہ کی قوت سے اس طرح استفادہ کر سکتا ہے کہ ناجائز تعلق ختم کروائے، چونکہ زہرہ رجت میں ہوگا تو ناجائز تعلق ختم کروایا جاتا ہے۔ یہ میں نے بطور مثال آپ کو بتا دیا۔ اب اسی بات پہ غور کر لیں کہ ہر روز بڑے بڑے وقت آتے ہیں جن میں اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی آتے ہیں۔ عاملوں کی بلا جانتی ہے کہ پلانٹری ٹائم کیا ہے، اسیڈنٹ ٹائم کیا ہے، تالے وقت کیا ہے، ستاروں سیاروں کی نظرات کیا ہیں، اسپیکٹس کیا ہیں، کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ نتیجتاً لوگ ان کو ہزاروں لاکھوں روپیہ لٹا کے بعد میں نورانی عملیات کو بدنام کرتے ہیں، علم روحانیت کو بدنام کرتے ہیں اور کالے علم کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔